TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ ٹورنٹو سٹی کا کہنا ہے کہ اس کے 4 وارمنگ سینٹرز اس ویکینڈ پر بھرے ہوئے تھے کیونکہ درجہ حرارت -12 سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو سٹی کا کہنا ہے کہ اس کے 4 وارمنگ سینٹرز اس ویکینڈ پر بھرے ہوئے تھے کیونکہ درجہ حرارت -12 سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹورنٹو بھر میں وارمنگ سینٹرز پچھلے ہفتے کھولے گئے تاکہ ان لوگوں کو آرام کرنے کے لیے ایک محفوظ گرم جگہ اور ناشتے تک رسائی فراہم کی جا سکے جو شاید بے گھر ہونے کا سامنا کر رہے ہوں۔ حکام کا کہنا ہے کہ چاروں وارمنگ سینٹرز جو شہر کے مرکز میں واقع ہیں، نارتھ یارک اور اسکاربرو میں پورے ہفتے کے آخر میں بھرے ہوئے تھے۔ ٹورنٹو کے 4 وارمنگ مراکز میں 180 سے کم افراد کی مشترکہ گنجائش ہے اور شہر نے یہ نہیں کہا ہے کہ آیا یہ مزید جگہیں کھولے گا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق رواں ہفتے شہر کا موسم شدید سرد رہے گا۔ منگل کو طوفانی ہواؤں اور -8 سینٹی گریڈ کے قریب درجہ حرارت کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ہفتے کے باقی حصوں میں درجہ حرارت -10 سینٹی گریڈ کے نشان کے ارد گرد منڈلاتا رہے گا۔ دن کے وقت ہوا قدرے گرم اور رات کو سرد محسوس ہوگی۔ وکلاء شہری حکومت سے گرمی کے مراکز کو تمام موسم سرما میں کھلا رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بے گھر لوگوں کو حقیقی خطرے کا سامنا ہے کیونکہ درجہ حرارت انجمات سے نیچے رہتا ہے۔ کینیڈین ایوان کی اخلاقیات کمیٹی کے ارکان پارلیمنٹ اس بات پر بحث کرنے جا رہے ہیں کہ آیا وزیر اعظم کی جمیکا کی حالیہ تعطیلات کی تحقیقات شروع کی جائیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ایوان کی اخلاقیات کمیٹی کے ارکان پارلیمنٹ اس بات پر بحث کرنے جا رہے ہیں کہ آیا وزیر اعظم کی جمیکا کی حالیہ تعطیلات کی تحقیقات شروع کی جائیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کے اہل خانہ نے جمیکا میں چھٹیاں گزاری۔ پی ایم او نے کہا خاندان بغیر کسی قیمت کے خاندانی دوستوں کے ساتھ رہا ہے۔ پی ایم او نے یہ نہیں بتایا کہ ٹروڈو خاندان اس حالیہ دورے پر کہاں ٹھہرا ہے، لیکن وہ ماضی میں جمیکا میں چھٹیاں گزارنے کے دوران دیرینہ خاندانی دوست پیٹر گرین کی ملکیت والی لگژری اسٹیٹ میں ٹھہرے ہیں۔ ہاؤس آف کامنز اس وقت موسم سرما کی تعطیلات پر ہیں، لیکن اخلاقیات کمیٹی کے کنزرویٹو اور بلاک کیوبیکو ایم پیز نے میٹنگ سے درخواست کی کہ آیا ٹروڈو نے اخلاقیات کے کسی اصول کو توڑا۔ قدامت پسند اخلاقیات کے نقاد مائیکل بیرٹ نے ایکس پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا، یہ ناقابل یقین حد تک اہم ہے کہ ہم اس مسئلے کے بارے میں سچائی حاصل کریں۔ بیرٹ نے کہا کہ تعطیل کو تجارتی قیمت کے ساتھ تحفہ سمجھا جانا چاہیے۔ گرین پراسپیکٹ اسٹیٹ چھٹیوں کے موسم میں ایک رات میں 1100 اور 7000 کے درمیان ولا کرائے پر دیتا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے کہ وزیر اعظم خود کو اس طرح سے چلا رہے ہیں۔ پی ایم او نے کہا ہے کہ اخلاقیات کمشنر سے سفر سے پہلے ان تفصیلات پر مشورہ کیا گیا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ قواعد کی پیروی کی گئی ہے۔ اخلاقیات کمشنر کے دفتر نے یہ نہیں بتایا کہ پی ایم او نے کیا تفصیلات فراہم کی ہیں، لیکن یہ کہا ہے کہ مفادات کے تصادم کا ایکٹ پبلک آفس ہولڈر کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ کسی دوست یا رشتہ دار کی طرف سے تحفے یا دیگر فوائد انہیں ظاہر کیے بغیر قبول کر سکتے ہیں۔ ٹورنٹو شہر میں 45 پہاڑیوں پر ٹوبیگنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جس پر شہریوں کی جانب سے مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو شہر میں 45 پہاڑیوں پر ٹوبوگنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جس پر شہریوں کی جانب سے مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کینیڈا کا شہر ٹورنٹو نے غیر محفوظ حالات کا حوالہ دیتے ہوئے شہر بھر کی 45 پہاڑیوں پر ٹوبوگنگ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ شہری انتظامیہ نے کہا کہ کچھ پہاڑیوں کو غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس درخت، گڑھے، فٹ پاتھ اور باڑ جیسی رکاوٹیں ہیں اور ڈھلان کے اوپر سے نیچے تک کوئی واضح راستہ نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہر اپنی جائیدادوں کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے اور اس کی جائیدادوں پر کی جانے والی کوئی بھی سرگرمی مناسب طور پر محفوظ ہے۔ شہری انتظامیہ نے رہائشیوں کو یاد دلانے کے لیے ایک نشان لگایا کہ ٹورنٹو کے کرسٹی پٹس پارک میں ٹوبوگنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 2017 میں شہر نے ٹوبوگنگ پہاڑی معائنہ پروگرام اپنایا۔ تب سے حکام مسلسل حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مقبول ٹوبوگنگ سائٹس کا سروے کر رہے ہیں۔ پیر کی صبح ٹوبوگنگ پہاڑی کے بند ہونے کی نشاندہی کرنے والی 4 نشانیوں میں سے 2 کو زمین سے اکھاڑ دیا گیا تھا۔ شہر کی ترجمان لنڈسے براڈ ہیڈ نے کہا ہے کہ ٹورنٹو اپنی جائیدادوں کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے اور اس کی جائیدادوں پر کی جانے والی کوئی بھی سرگرمی معقول حد تک محفوظ ہے۔ براڈ ہیڈ نے کہا کہ ایسٹ لینڈ پارک کو سائٹ پر کئی مستقل رکاوٹوں اور حفاظتی خطرات کی وجہ سے غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے جن میں سیڑھیاں، ویڈنگ پول، فیلڈ ہاؤس بلڈنگ، روشنی کے کھمبے اور درخت شامل ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اس سال گھاس کی گانٹھیں اور باڑ کیوں نہیں لگائی گئیں، براڈ ہیڈ نے کہا کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ براڈ ہیڈ نے کہا کہ وہ 29 پہاڑیوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جہاں شہر میں ٹوبوگنگ کی اجازت ہے، پہاڑیوں کی ایک مکمل فہرست جو شہر کے لحاظ سے محفوظ سمجھی جاتی ہیں۔
صہیونی فورسز کی جانب سے رفح کے اسپتالوں، اسکول اور گھروں پر تازہ حملوں میں 2 خاندانوں کے 11 افراد سمیت 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں 132 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فورسز کی جانب سے رفح کے اسپتالوں، اسکول اور گھروں پر تازہ حملوں میں 2 خاندانوں کے 11 افراد سمیت 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں 132 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ صہیونی افواج کے معراج اور خان یونس میں بھی حملے جاری ہیں، جس کے باعث شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 24,100 افراد شہید اور 60,800 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز مقبوضہ مغربی کنارے پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ صہیونی فورسز نے حماس کے شہید رہنما صالح العروری کی 2 بہنوں 52 سالہ دلال العروری اور 47 سالہ فاطمہ العروری کو حراست میں لیا۔ شہید صالح العروری کی بہنوئی نے بتایا کہ اسرائیلی حکام نے ریاست کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر کے فیملی کی 2 خواتین سمیت دیگر افراد کو حراست میں لیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے عراق میں اسرائیل کے جاسوس ہیڈ کوارٹر، امریکی قونصل خانے اور کرد جنگجوؤں کے اجتماع کو بیلسٹک میزائل حملوں میں نشانہ بنایا، جبکہ شام میں داعش کے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب نے شام اور عراق میں اسرائیل، کردوں اور داعش کے متعدد اہداف پر میزائل حملے کیے، جن میں کئی علیحدگی پسند کردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے عراق میں کردوں کے زیر انتظام علاقوں کے دارالحکومت اربل میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر اور ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کے ایک اجتماع پر میزائل داغے۔ سرکاری نیوز ایجنسی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عراق میں یہ میزائل حملے کرد دہشت گردوں کے کرمان اور راسک میں ہمارے عزیز ہم وطنوں کے گروپ کو ناحق قتل کرنے کے جواب میں کیے گئے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے دعوے میں مزید کہا کہ ان میزائل حملوں میں اسرائیل کا جاسوس ہیڈ کوارٹر تباہ اور متعدد کرد جنگجو ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں شدید برف باری نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ مختلف حادثات میں 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں شدید برف باری نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ مختلف حادثات میں 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مختلف ہوائی اڈوں سے داخلی اور بیرون ممالک تقریباً 20,000 پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست مونٹانا، اوریگن اور یوٹا سمیت امریکہ کے شمالی مشرقی ریاستوں میں درجہ حرارت معمول سے 20 سے 40 ڈگری کم ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تیز ہواؤں کے جھکڑ اور برف باری کا سامنا کرنے والی ریاست اوریگن میں 4 اموات ہوئیں، جہاں 90,000 شہری بجلی سے محرومی کا سامنا کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 روز میں منسوخ یا التوا کا شکار پروازوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں درجہ حرارت معمول سے بہت زیادہ کم ہو گیا، جس کے باعث امریکہ کے 80% شہری نقطہ انجماد سے نیچے درجہ حرارت برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ ریاست فلوریڈا کے بعض حصوں میں بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ریاست یوٹا میں ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ریاست میں 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ ریاست مونٹانا میں سرد ہواؤں کے سبب درجہ حرارت -40 تک گر گیا، جبکہ ریاست ٹیکساس میں، جہاں سن 2021 میں طوفان کے سبب 246 افراد ہلاک ہوئے تھے، شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بجلی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں تاکہ سپلائی برقرار رہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔